الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرًا ونذيرًا قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ تعالیٰ کے انعامات جو بندے پر ہیں وہ بے شمار ہیں، بے انتہا ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں، ان کو گنا نہیں جا سکتا، چاہیے جائے کہ ان کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو اور گننا چاہو تو لا تحصوها، تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بڑا ناشکرا ہے انسان، بڑا ناشکرا ہے۔ انہی انعامات میں ایک نعمت ایسی ہے جو بالکل ہائی لائٹڈ ہے اور ایک الگ حیثیت رکھتی ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نذیر و بشیر، سراج منیر، رحمت للعالمین کا ہماری طرف نبی بنا کر بھیجا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا سوائے ایک نعمت کے، یہی وہ نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چوتھے جز میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تحقیق کہ ہم نے احسان کیا ہے، لقد من اللہ، اللہ نے احسان کیا۔ کیا احسان؟ اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ ان لوگوں میں ہم نے انہی میں سے ایک نبی بنا کر بھیجا۔ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسا کیا، اسی ایک نعمت کا اللہ تعالیٰ نے احسان کیوں جتلایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کی عظمت اور وقعت ہمارے دلوں میں بٹھانا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی عظیم الشان نعمت ہے۔ جو حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ابھی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی شخص کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ دیگر تمام محبتوں کے مقابلے میں زیادہ نہ ہو جائے۔
جو صاف الفاظ ذکر کیے گئے ہیں وہ ہیں من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. تصور کیجئے تمہیں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے اور محبوب ہے اس دنیا میں، بعض لوگوں کے نزدیک ان کی والدہ ہوتی ہیں، بعض لوگوں کے نزدیک ان کے والد ہوتے ہیں، سب سے زیادہ محبوب، ان سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. اگر وہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اس سے کم ہے تو تمہارا ایمان کامل نہیں. یہ پتہ کب چلے گا اس کا تھرمومیٹر کیا ہے؟ جب خلاف سنت کوئی کام تمہارے سامنے ہو رہا ہوگا اور انہی لوگوں سے ہو رہا ہوگا جن سے تمہیں محبت ہے، اور تمہاری اگر ہمت نہیں ہو رہی ان کو روکنے کی، تو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ وہ محبت تمہاری اس درجے تک پہنچی ہوئی نہیں ہے. محبت جو ہوتی ہے کسی انسان سے وہ چند وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے، اس کی چند وجہیں ہوتی ہیں. ایک تو اس کی خوبصورتی، سامنے والا خوبصورت ہوتا ہے اس وجہ سے اسے محبت ہوتی ہے. دوسری یہ وجہ کہ سامنے والے کا حسب نسب، اس کا خاندان بڑا اونچا ہوتا ہے، اس وجہ سے محبت ہوتی ہے. بعض مرتبہ مال کی وجہ سے بھی محبت ہوتی ہے، اور وہ آج کے زمانے میں ہمارے یہاں بہت دیکھنے کو مل رہا ہے. کسی سے محبت اس کی مال کی وجہ سے، اور بعض مرتبہ اخلاق اور عادات کی وجہ سے بھی محبت ہوتی ہے. الگ الگ حیثیتوں سے، الگ الگ وجہوں سے محبت ہوتی ہے کسی آدمی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں کیوں ہونی چاہیے؟ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر علی وجہ الاتم کامل طور پر پائی جاتی ہیں. کیسے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی اور بڑی وجہ تو یہ ہے کہ کل کو قیامت کے دن جہنم سے بچانے کا ذریعہ بنیں گے. جب کوئی کام نہیں آئے گا، ہر ایک کو اپنی فکر لگی ہوئی ہوگی، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیں گے. تو یہ سب سے بڑی وجہ محبت کی. دوسری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے، سب سے افضل آدمی، سب سے افضل البشر جس کو لقب ملا، افضل البشر. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس صدی میں پیدا ہوئے اس صدی کا نام ہی بن گیا خیر القرون، بہترین صدی. خیر القرون قرنی خطبے میں ہم سنتے رہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہترین صحابہ ٹھہرا، یعنی دیگر انبیاء کے بھی صحابہ گزرے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے بہترین صحابہ، تمام اصحاب میں بہترین صحابہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس امت کی طرف مبعوث ہوئے، بھیجے گئے، وہ امت بھی خیر امت کے لقب سے موسوم ہوئی. کنتم خیر امت اخرجت للناس، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تم بہترین امت ہو، یعنی جتنی امتیں گزری ان میں سب سے اگر بہتر کوئی امت ہے تو یہ امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہارا کام کیا تو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. امر بالمعروف کرنا، نیک کاموں کی ترغیب دیتے رہنا، اور نہیں عن المنکر، برے کاموں سے روکنا، یہ تمہارا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پکارا گیا قرآن کریم میں تو ڈائریکٹ نام سے یا محمد کہہ کر نہیں پکارا گیا ہے. دیگر نبیوں کا حال دیکھیے کہ کہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا آدم، کہیں فرمایا یا نوح، کہیں یا زکریا تو کہیں یا عیسیٰ، کہیں یا یحییٰ تو کہیں یا موسیٰ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئے تو نام سے نہیں پکارا، بلکہ کہیں کہا تو یا ایہا المزمل، کبھی کہا یا ایہا المدثر، کبھی کہا یا ایہا النبی تو کبھی کہا یا ایہا الرسول. سبحان اللہ. ایسا کیوں؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہے، یہ بتلانے کے لیے. اور یہ بھی ساتھ میں اعلان کر دیا کہ اگر تم میری محبت چاہتے ہو تو ان کی پیروی کرو، اگر ان کی پیروی کرو گے تو میری محبت حاصل ہو جائے گی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. تو ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ اگر میری محبت چاہتے ہو تو ان کی اتباع کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ خلق کے ساتھ متصف تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق بھی اعلیٰ درجے کا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بناوٹ، صورت، شکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں تو کیا کہنا کہ ایک ہی حدیث اگر کہی جائے تو یہ معجزہ ہی کہہ لو اس حدیث کو، یہ کافی ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ کم سن تھے، تقریباً 10 سال کی عمر تھی ان کی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی والدہ نے ان کو دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ 10 سال کے تھے تب سے لگ گئے تھے. ان کا کہنا ہے، ان کی حدیث ہے یہ، خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین بالمدینہ وأنا غلام ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن يكون عليه ما قال لي فيها أف قط وما قال لي لما فعلت هذا أو ألا فعلت هذا. سبحان اللہ. اپنے اوپر فٹ کر کے دیکھنا ہے یہ کہ کبھی ہم سے بھی ایسا کچھ نہ کچھ ہماری زندگی میں کبھی نہ کبھی ہوا ہے یا نہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی کیا دیتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، 1-2 دن نہیں، کتنے 10 سال. اور یہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک بچہ تھا اس وقت، وَأَنَا غُلَامٌ لَيْسَ كُلُّ أَمْرِي كَمَا يَشْتَهِي صَاحِبِي أَن يَكُونَ عَلَيْهِ. ایک بچے کا کام کیسا ہوتا ہے؟ کبھی تو پورا کر کے آتا ہے، کبھی ادھورا چھوڑ کے آتا ہے، مکمل کبھی نہیں کرتا، کبھی سیدھی صحیح طریقے سے کرتا ہے، کبھی نامکمل کرتا ہے، وہ ناقص ہوتا ہے وہ کام. بچے کا کام اسی طرح ہوتا ہے. وَأَنَا غُلَامٌ لَيْسَ كُلُّ أَمْرِي كَمَا يَشْتَهِي صَاحِبِي أَن يَكُونَ عَلَيْهِ. کہ میرا مالک جیسے چاہتا تھا ہر وقت میرا کام ایسا ہوتا نہیں تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ریاکشن تھا، رد عمل کیا تھا اس پر؟ ما قال لي فيها اف قط وما قال لي لما فعلت هذا او الا فعلت هذا. سبحان اللہ. کبھی ان 10 سالوں میں نہ مجھے اف تک کہا، اف بھی نہیں کہا، اور نہ کبھی یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا یہ کام کیوں کر لیا، ایسا کیوں کیا یا ایسا کیوں نہیں کیا، کبھی ایسا نہیں کہا. سبحان اللہ. ہمارے ماتحت جو کام کرنے والے ہیں ہم اپنے اوپر ہی فٹ کر کے دیکھ لیں. یہ 10 سال تک یہ حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں. ہمارے اوپر اگر 10 منٹ بھی کوئی نظر رکھ لے تو عیوب کی بھرمار ہو جائے، لکھ لکھ کے لوگ تھک جائیں، اتنے عیوب بھر جائیں ہمارے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا. الفضل ما شہدت به الاعداء. عربی میں ایک کہاوت ہے کہ فضیلت تو اس وقت ہے جبکہ سامنے کوئی تمہارا دشمن تمہاری فضیلت بیان کرے اور تمہاری فضیلت کی گواہی دے. حقیقی فضیلت اس کو کہتے ہیں. ورنہ جو تمہارا دوست ہوگا وہ تو تمہاری طرفداری کرے گا تمہاری خوبیاں بیان کرنے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بالکل صادق آتی تھی. الفضل ما شہدت به الاعداء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے جو کفار مکہ تھے، وہ اور سخت دشمن. یہ ہر طرح کی چیزیں کہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی بھرمار بیان کی کہ ان لوگوں نے ایسا ایسا کہا، ایسا ایسا کہا، ایسا ایسا کہا. اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دے دیے، ما انت بنعمت ربک بمجنون. تو کہا جاتا ہے ففی الوقت الذی کانوا یکذبونہ وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ كَذَّابٌ أَوْ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ لَمْ يَكُونُوا يَجِدُونَ خَيْرًا مِّنْهُ. سبحان اللہ. لَمْ يَكُونُوا يَجِدُونَ خَيْرًا مِّنْهُ. کیا کہا کہ بیک وقت ایک ہی 2 باتیں ہو رہی تھی.
بیک وقت دو باتیں ہو رہی تھیں. ایک وقت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کذاب کہا جا رہا تھا, بہت زیادہ جھوٹا علیاذ باللہ, اور ایک ہی وقت میں مجنون کہا جا رہا تھا, علیاذ باللہ پاگل کہا جا رہا تھا, اور ایک ہی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر, جادوگر کہا جا رہا تھا, کاہن کہا جا رہا تھا. لیکن ساتھ ساتھ میں لم یکونوا یجدون خیرا منہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی آدمی بھی ان کو نہیں ملا. یہی ان کے نزدیک, ان کے دلوں میں یہ اعتراف تھا کہ ان سے بہتر کوئی نہیں. ارے نبوت سے پہلے ہی صادق الامین کا لقب پا لیا. صادق والامین, سچے اور امانت دار, کہ امانت رکھنے آتے تھے. جو بھی کہتے تھے وہ اپنی طرف, وہ ایک الگ بات, لیکن ساتھ ساتھ میں نہیں بھائی اگر کوئی امانت دار آدمی ہے تو وہ آپ. اس لیے امانت اگر رکھنی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے. دیکھو یہ اخلاق, یہ اخلاق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے درجے کے. یہی میسج ہے آج, کہ جو اخلاق تمہارے ہوں گے نا وہ تمہارے دشمنوں کو بھی تمہارے گرویدہ کر دیں گے, تمہارے دشمن کو بھی دوست بنا کر تمہارے سامنے رکھ دیں گے. میں نہیں کہہ رہا, یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, قرآن کریم میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ قرآن کریم, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل چونکہ قرآن پر تھا. کان خلقہ القرآن, اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو تھے وہ بالکل قرآن اٹھا کر دیکھ لو, کان خلقہ القرآن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ امپلیمنٹ ہوا, اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا. کیا فرمایا؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق اللہ, صدق اللہ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو اسے بھلائی میں جواب دو, اس کا ریٹرن جو کرو وہ بھلائی میں, اچھائی میں کرو. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, برائی اور اچھائی کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرتا ہے تو ریٹرن میں اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. معاملہ اس طرح ہو جائے گا کہ تمہارے اور جس آدمی کے درمیان سخت دشمنی ہے, عداوت ہے, وہ آدمی کیسا بن جائے گا؟ كأنه ولي حميم, گویا کہ کوئی جگری دوست ہو, ایسا بن جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے قرآن کریم میں کہ ایسا ہو جائے گا, جمے رہنا پڑے گا. معمولی سی باتوں پر رشتہ داروں کے ساتھ ترک تعلق کر دینا, اور معمولی باتوں پر قطع رحمی کرنا, یہ انہی وجہ سے یہ سب حالات آتے ہیں ہمارے اوپر. دیکھو سامنے اگر کوئی تمہارے ساتھ, وہ کیا کہتے ہیں, وہوار, اگر کوئی سامنے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, یہ تو تم نے بدلہ دیا اس کا, یعنی یہ اچھا سلوک نہیں کہلائے گا تمہاری طرف سے, یہ تو بدلہ کہلائے گا. بھائی اس نے اچھا سلوک کیا, تم نے اس کا بدلہ دیا. اچھا سلوک کب کہلاتا ہے؟ جب کوئی تمہارے سامنے کوئی برا عمل کرے اور تمہارے خلاف کوئی بات کہے, اور تمہیں توڑنے کی بات کہے تو تم جوڑنے کی بات کرو. وہ توڑنے کی بات کر رہا ہے تو تم جوڑنے کی بات کرو. یہ اصل ہے, یہ اصل ہے. شاعر کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. خزاں یعنی پتجھڑ کا موسم ہو, گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. اور ہوا کی زد میں دیا جلانا, جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہوا کی زد میں دیا جلانا, جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں تعلق زمانے والے, سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. تو دیکھو قرآن کریم کی عین آیت پر عمل, یہ اسی پر عمل کرنا ہے ہمیں. اور اخلاق سے ہی تمہارا دشمن جو ہوگا وہ تمہارا دوست بن جائے گا, یہ بتانا چاہ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دفاع بھی کیا ہے قرآن کریم میں, سبحان اللہ. یہاں تک کہ یہ ایسا اثر چھوڑتا ہے, یہ اخلاق ایسے اثر چھوڑتا ہے اور ایسا تاثر دنیا والوں پر چھوڑتا ہے کہ جو غیر ہوتے ہیں اور مسلمان نہیں ہوتے وہ بھی معترف ہو جاتے اور اعتراف کرتے کہ نہیں بھائی اگر کوئی آدمی ہے تو یہ ہے.
انسانیت اگر اعلیٰ درجے کی اگر کس کے اندر پائی جاتی ہے تو ان کے اندر. مائیکل ہارٹ نام سنا ہوگا آپ نے, یورپین ہے ایک, مائیکل ہارٹ نام ہے اس کا. اس نے ایک کتاب لکھی تھی کچھ زمانے پہلے. دنیا کے سب سے زیادہ انفلوئنشل لوگ, یعنی جنہوں نے سب سے زیادہ دنیا میں اپنا تأثر چھوڑا, ان میں 100 لوگوں کی تعداد اس نے بیان کی ہے. 100 لوگ ایسے تھے. سر فہرست کس کا نام لیا تھا پتہ ہے؟ سر فہرست کس کا نام لکھا ہوا ہے اس نے؟ دا پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہ غیر ہو کر اس نے پہلے نمبر پر. جب اس نے کتاب لکھی اور چھپی گئی کتاب, تو یورپین دنیا میں کوہرام مچ گیا کہ کیا کر دیا تم نے, یہ کیا لکھ دیا ہے. تو انصاف پسند آدمی تھا, اس نے کہا کہ نہیں, جو میں نے لکھا ہے وہ بالکل انصاف کے مطابق, کیونکہ اگر کسی نے سب سے زیادہ اگر کسی نے اپنا اثر چھوڑا ہو تو یہی ہے. کیوں ایسا؟ اپنے اخلاق کی وجہ سے. اپنے اخلاق درست کرو, اپنے اخلاق اچھے بناؤ. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سیرت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا کیا عالم تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا کیا عالم تھا؟ جس طرح سیرت کی وجہ سے آدمی سے, جیسے کہ میں نے شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ محبت اگر ہوتی ہے تو چند وجوہات سے ہوتی ہے. سیرت کی وجہ سے بھی محبت ہوتی ہے اور صورت کی وجہ سے بھی محبت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں ہونی چاہیے. تو سیرت تو ہم سنتے ہیں اور سیرت پر عمل بھی کرنا چاہیے. صورت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال کی تھی, کمال کی صورت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ جو تھے انہوں نے ہر بات نوٹ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو نوٹ کیا. اگر صرف اسی کو دیکھا جائے تو یہ بھی ایک معجزہ ہے. کسی ایک آدمی کی اتنی ساری باتیں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ کہیں پر بھی موجود نہیں ہے, کہیں پر بھی موجود نہیں. اور صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں؟ یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیا تھا کہ 14ویں رات کا چاند جیسے چمکتا ہوا ہوتا ہے, ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چمکتا تھا. یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہائٹ کیسی تھی؟ اطول من المربوع واقصر من المشذب. جو بالکل پستہ قد ہوتا ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہائٹ زیادہ تھی, اور جو بالکل لمبا ہوتا ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہائٹ تھوڑی کم تھی. یعنی درمیانی ہائٹ, بالکل درمیانی ہائٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ ایک اور بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجمع میں چلتے تو سب سے زیادہ ہائٹڈ اگر کوئی نظر آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. ایک معجزہ تھا. لیکن عام مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہائٹ جو تھی وہ درمیانی تھی. اور یجاوز شعرہ شحمۃ اذنیہ اذا هو وفرہ. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لمبے بال تھے اور بسا اوقات یہاں تک, کبھی یہاں تک آ جاتے. اور ان افترقت عقیصتہ فرق والا فلا. اگر مانگ پڑ جاتی تو مانگ پاڑتے, ورنہ مانگ پاڑنے کا اہتمام نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یعنی اگر تکلف سے اگر پڑتی تو نہیں پاڑتے تھے. ان افترقت عقیصتہ فرق والا فلا. عظیم الہامہ. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک چھوٹا نہیں تھا, قدرے بڑا تھا. عظیم الہامہ. انٹیلیجنس کی دلیل ہوتی ہے یہ, سمجھداری کی دلیل ہوتی ہے یہ, عظیم الہامہ. اور رجل الشعر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے وہ گھنگری والے نہیں تھے جیسے کہ حبشیوں کے بال ہوتے ہیں, بہت زیادہ گھنگری والے ہوتے ہیں وہ. اور بالکل اسٹریٹ نہیں تھے جیسے کہ آج کل فیشن چل پڑی ہے, بلکہ قدرے ویوی تھے, تھوڑے ویوی بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. رجل الشعر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سکن کلر تھا, سکن ٹون تھا, تو ازہر اللون, ازہر اللون, چمکدار تھا اور سفید تھا. لیکن آٹے کی طرح بھی سفید نہیں, وہ بالکل پیل رنگ ہوتا ہے, اس کو پیل رنگ کہا جاتا ہے. بالکل سفید ایسا نہیں تھا, بلکہ اگر اس رنگ کے اندر ذرا سی سرخی, ایک پنچ, ایک قطرہ سرخی کا ملا دیا جائے تو وہ رنگ کیسا ہو جاتا ہے, ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ تھا. اور واسع الجبین, جو پیشانی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قدرے کشادہ تھی, تھوڑی کشادہ پیشانی تھی. یہ بھی سمجھداری اور انٹیلیجنس کی دلیل ہوا کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئی بروز کا کیا عالم تھا؟ بھویں, بھویں کہتے ہیں ان کو, آئی بروز. ازج الحواجب, ازج الحواجب سوابغ من غیر قرن. سبحان اللہ. کہ جو آئی بروز تھے وہ گھنے ہوئے تھے, لیکن بہت زیادہ بالدار نہیں تھے, بہت زیادہ گھنے ہوئے نہیں تھے, بالدار تھے. اور سوابغ من غیر قرن, درمیان میں ملے ہوئے نہیں تھے, بلکہ فاصلہ تھا, کلیئر فاصلہ تھا, بین فاصلہ تھا. سوابغ من غیر قرن.
بینہما عرق یدرہ الغضب. سبحان اللہ. کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوتے تو پھر یہاں پر ایک رگ نمودار ہو جاتی اور ایک رگ سامنے آ جاتی جو غصے کے وقت ہی نکلتی تھی. یہاں پر بینہما عرق یدرہ الغضب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غصے ہوتے تو بھی بالکل چہرہ سرخ ہو جاتا. صحابہ سمجھ جاتے کہ بھئی اب نہیں کچھ نہیں. صرف وہ چہرے سے ہی, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, چہرے سے ہی سمجھ جاتے کہ یدرہ الغضب. اقن الارنین, جو ناک مبارک تھی وہ شارپ نظر آتی تھی لیکن شارپ تھی نہیں, شارپ اور بلند نظر آتی تھی, بلند نظر آتی تھی. اقن الارنین. اور لہو نور یعلوہ, اس پر ایک نور رہتا تھا, ناک پر ایک نور, ایک چمکدار نور رہتا تھا. اس کی وجہ سے ہی یحسبہ من لم یتأملہ اشم, کہ اس کی وجہ سے ہی اس ناک جو تھی وہ تھوڑی بلند معلوم ہوتی تھی اس نور کی وجہ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کا کیا عالم, سہل الخدین, سہل الخدین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پھولے ہوئے نہیں تھے, اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک اندر کی طرف مائل ہوتے, نہیں ایسے بھی نہیں تھے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک ہموار تھے. سہل الخدین, ہموار. دیکھو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بار بار بولتے جا رہا ہوں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہنا ہے. جمعہ کا دن ہے, درود کا اہتمام خاص طور پر ہونا چاہیے. سہل الخدین. اور کث اللحیہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کا کیا عالم تھا, گھنی ہوئی داڑھی تھی, گھنی ہوئی, بالکل گھنی ہوئی داڑھی. کث اللحیہ. اور دلی الفم, چہرے منہ مبارک کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے کہ دلی الفم, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہ تھا وہ چھوٹا نہیں تھا بلکہ قدرے بڑا تھا. اور اس سے جو ہوتا ہے یہ تکلم صاف طور پر ہوتا ہے, بات چیت جو ہوتی ہے وہ صاف صاف ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے بارے میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتا تو پروئے ہوئے موتی کی طرح باتیں نکلتی, بالکل ترتیب وار اور صاف صاف, ہر ایک سمجھنا چاہے وہ سمجھ سکتا ہے. اور لیول کی بات کرتے, جس آدمی سے ہوتے اس آدمی کے لیول سے بات کرتے وہ آسانی سے سمجھ جاتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم تھا. مفلج الاسنان, جو دانت مبارک تھے ان میں قدرے تھوڑا سا گیپ تھا, بالکل ملے ہوئے نہیں تھے, بالکل جڑے ہوئے نہیں, تھوڑا سا گیپ. مفلج الاسنان. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا کیا کہنا, ادعج العینین. سبحان اللہ. ادعج العینین صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو آنکھ مبارک تھی اس میں جو سیاہ حصہ ہے وہ انتہائی درجے سیاہ, انتہائی درجے سیاہ, اور جو سفید حصہ ہے وہ انتہائی درجے سفید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت شکل تھی. اور ذو مسروبۃ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر, سینے پر کوئی اور بال نہیں تھا, سینے اور پیٹ پر کوئی اور بال نہیں تھا سوائے ایک لکیر کے, ایک ہلکی سی بالدار لکیر جو بیچ میں سے گزرتی اور ناف تک رک جاتی. یہ مردانگی کی علامت, خوبصورت تلوار کی طرح بس ایک بالدار لکیر تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو تھا وہ قدرے کشادہ تھا, وہ کشادہ تھا تھوڑا, اور جو جوڑ تھے وہ مضبوط بنائے گئے تھے. چربی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر نہیں تھی. بادن متماسکن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر چربی نہیں تھی. بادن, گٹھا ہوا جسم تھا, اور بالکل پروپورشنیٹ, ہر چیز کو اس کی مقدار بالکل تناسب سے اور بالکل پرفیکٹ میجر سے اگر کسی کو بنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کأنک قد خلقت کما تشاء, شاعر کہتا ہے کہ آپ کو گویا اسی طرح بنایا گیا جیسے کہ آپ کی مرضی تھی, گویا آپ کی جیسی مرضی تھی ویسے ہی آپ کو بنایا گیا. سبحان اللہ. اور سواء البطن والصدر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ اور سینہ جو تھا وہ بالکل برابر تھا آخری عمر تک بھی. آج ہمارے نوجوانوں کا پیٹ نکل آتا ہے بہت کم عمر میں, نوجوانوں کا یہ عالم ہے. بڑی عمر میں تو نکلتا ہے ہی, لیکن نوجوانوں کا یہ عالم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر تک سواء البطن والصدر, اور مسلسل فاقے جو رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا یہ شاید نتیجہ ہو. سواء البطن والصدر, پیٹ اور سینہ جو تھا وہ بالکل برابر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کا کیا کہنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیر تھے وہاں پر پانی ٹکتا نہیں تھا, اتنے سافٹ اور اتنے اسموتھ تھے, پانی جلدی سے بہہ جاتا تھا. ینبو عنہم الماء. سبحان اللہ. کہ جو پانی تھا وہ ٹھہرتا نہیں تھا پیروں پر, وہ ہارڈ چمڑی نہیں تھی, رف چمڑی نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, بالکل سافٹ اور اسموتھ. بلکہ
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہاتھ مبارک تھے ان سے بھی زیادہ نرم ہاتھ کسی کا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی بڑے نرم تھے. اور نظرہ الی الارض اکثر من نظرہ الی السماء. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں زمین کی طرف زیادہ رہتی ہیں آسمان کے مقابلے میں. یہ تواضع کی دلیل ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے متواضع آدمی تھے. اس کو ہمبل کہا جاتا ہے, یعنی انگلش میں, یعنی اپنے آپ کو نہ کچھ سمجھنے والے, آئی ایم سم تھنگ نہ سمجھنے والے, متواضع آدمی. دیکھو یہ بھی ہے حدیث میں کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو تواضع اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرے گا. جو اپنے آپ کو جھکائے گا اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفت جو تھی سب سے زیادہ موجود تھی. من تواضع للہ رفعہ اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے بلند بھی کیا نا, ورفعنا لک ذکرک. اللہ تعالیٰ نے کہہ بھی دیا قرآن میں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. قیامت کے دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بڑھتی ہی رہے گی, بڑھتی رہے گی. ہر چیز کے لیے زوال ہے, ہر چیز کو ختم ہونا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو کبھی ختم نہیں ہونا, وہ بڑھتا ہی رہے گا, اس کی عزت بڑھتی ہی رہے گی. ورفعنا لک ذکرک. تو نظرہ الی الارض اکثر من نظرہ الی السماء. جھکے ہوئے, بس اپنے آپ کو نہ کچھ سمجھنے والے. اور جل نظرہ الملاحظہ. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دیکھتے تو گور گور کر ختم نہیں کر دیتے, ہماری جیسے عادت ہوتی ہے, سامنے والے کو گور گور کر ختم کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس جھلک, ایک نظر. جل نظرہ الملاحظہ. بسا اوقات یہی ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام, درود پڑھنے کا اہتمام. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یسوق اصحابہ, اپنے ساتھیوں کو آگے چلاتے. دیکھو جو باس اور لیڈر جو ہوتا ہے دنیا میں, وہ اصل میں لیڈر نہیں, وہ گیدڑ ہوتا ہے. لیکن وہ کیا ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو آگے رکھتا ہے اور اپنے آپ کو اپنی کمپنی کے پیچھے, اپنی کمپنیوں کو پیچھے چلاتا ہے. یعنی اپنی کمپنی میں ورک کرنے والے جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں اس کو پیچھے رکھتا ہے وہ, اور خود آگے چلتا ہے وہ. یہ عادت ہوتی ہے باس کی, اور لیڈر کا نیچر اس طرح ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ یسوق اصحابہ, درمیان میں چلتے, اپنے ساتھیوں کو آگے چلاتے. یسوق اصحابہ. سبحان اللہ. اور وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا. جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو اپنا سر ہی سے صرف نہیں ہٹاتے, بلکہ پورے بدن کے ساتھ متوجہ ہو جاتے اس کی طرف, پورے بدن کے ساتھ. وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا. یہ بات یہ کتنی اثر رکھتی ہے آپ کو معلوم ہے؟ کسی کی طرف توجہ دے رہا ہر وقت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ عالم تھا کہ ان میں سے ہر ایک یہ سمجھتا تھا. دیکھو یہ بات کہنی بڑی آسان ہے لیکن کرنی بڑی مشکل ہے. صحابہ میں سے ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کسی سے محبت سب سے زیادہ اگر ہے تو مجھی سے ہے, تو مجھی سے ہے. دیکھو یہ صحابہ میں یہ مقام تھا کہ اگر ہر ایک صحابی یہ سمجھتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت ہے تو مجھی سے ہے. سبحان اللہ. کہنا آسان, کرنا مشکل. تمہارے گھر کے اندر ہی تم یہ کر لو تو بہت ہے. گھر کے اندر اپنا ماحول ایسا بناؤ. اپنی یہ سب بیان کی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں تو اپنانے کے لیے, تواضع وغیرہ, گھر کے اندر اچھا اخلاق اپنانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنانی ہے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو ان کے طریقوں کو اپنانا ہے. اور وَيَبْدَأُ مَنْ لَقِيَ بِالسَّلَامِ. جو سلام کرتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یعنی سلام میں پہل کرنے والے تھے. یبدأ من لقی بالسلام, جس سے بھی ملاقات کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پہلے سلام نکلتا. یبدأ من لقی بالسلام. آج ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم سلام کا جواب بھی ڈھنگ سے نہیں دیتے. سلام کرنا تو بہت دور کی بات, سلام کا جواب بھی ڈھنگ سے نہیں دیتے. دیکھو ابتدا کرو, سلام کی ابتدا کرو, جسے تم پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو, نہ پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو. افشوا السلام بینکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ افلا ادلکم علی امر اذا فعلتموہ, کہ کیا میں ایسے کام کی تمہیں رہنمائی نہ کروں کہ اگر وہ کام کو تم انجام دو تو آپس میں تمہارے اندر محبتیں بڑھنے لگیں. وہ کام کیا تو افشوا السلام بینکم, تمہارے درمیان سلام کو عام کرو, سلام کرو, جسے تم پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو اور نہ پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی. اور یہ جو کہا جاتا ہے نا تعریف میں, سبحان اللہ, غور سے سنو, توجہ دو یہاں پر. من رآہ بدیہۃ ہابہ ومن خالطہ معرفۃ احبہ. سبحان اللہ.
کہو صلی اللہ علیہ وسلم من رآہ بدیہۃ حابہ ومن خالتہ معرفۃ احبہ. جو یک بارگی اچانک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا تو اس پر ہیبت طاری ہو جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رعب تھا تو اچانک سے مجلس میں نظر پڑ جاتی تو ایک ہیبت اور رعب طاری ہو جاتا اس پر. من رآہ بدیہۃ حابہ ومن خالتہ معرفۃ احبہ. سبحان اللہ. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جلنے لگتا اور ایک پہچان بن جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا. سبحان اللہ. محبت کرنے لگتا. محبت بھی کیسی؟ جیسے کہ میں نے کہا کہ اس حدیث پر ان صحابہ کا بالکل پرفیکٹ عمل تھا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان کی محبت کے مقابلے میں زیادہ تھی ان کے دلوں میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا اجود الناس صدرا وَأَصْدَقُهُمْ لَهْجَةً وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيكَةً وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرَةً. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم اصدق الناس لہجة وأجود الناس صدرا. اجود الناس صدرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخاوت کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخی تھے. اجود الناس صدرا. سب سے زیادہ سخی. دیکھو سخاوت کسے کہتے ہیں؟ جود کسے کہتے ہیں؟ اجود لفظ استعمال کیا گیا ہے. جود. اجود الناس صدرا. ہمارے نزدیک سخاوت کا صرف ایک ہی مفہوم ہے، پیسہ. سخاوت کہتے ہیں اسے کہ جسے سامنے والے کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہو اس کو وہ چیز دے دینا، یہ ہے سخاوت اور یہ ہے جود. کسی کو وقت کی ضرورت ہے اسے وقت دینا، یہ ہے سخاوت. کسی کو مال کی ضرورت ہے اسے مال دینا. کسی کو اچھے اخلاق کی ضرورت ہے، 2-3 میٹھے بول کی ضرورت ہے اور اس وقت پر اسے وہ چیز دے دینا، یہ ہے سخاوت. یہ ہے سخاوت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اجود الناس صدرا. کبھی جواب میں لا نہیں فرمایا، نہیں کہ نہیں میں نہیں دے سکتا، ایسا نہیں کہا. کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے. اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجة. اگر سب سے زیادہ سچا اگر کوئی آدمی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اصدق الناس لہجة وألينهم عريكة. سب سے زیادہ نرم مزاج اگر کسی کا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بنا کے کہہ دیا ہے کہ ہم نے آپ کو نرم ہی پیدا کیا ہے. اگر ہم سخت پیدا کرتے تو آپ کے صحابہ آپ کے پاس نہ ٹھہرتے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. تو ہم نے آپ کو گویا نرم ہی پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے، اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے. نرم مزاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نرمی کی تعلیم بھی آپ سے. سخت مزاج مت بنو، اکھڑ مت بنو. نرم مزاج، ہر ایک جگہ نرم مزاج. ایسا کرنا پڑتا ہے دھندا ہے وغیرہ، نہیں. نرم مزاج. اپنے دھندے میں بھی نرم مزاجی لاؤ، گھر میں بھی نرم مزاجی لاؤ. تو الینہم عریکۃ واکرمہم عشیرۃ. سبحان اللہ. اور خاندان کے اعتبار سے دیکھو دوسری محبت کی وجہ، جیسے کہ میں نے بتایا تھا پہلے کہ واکرمہم عشیرۃ. اگر خاندان کے اعتبار سے بھی اگر کسی کا خاندان دیکھا جائے تو سب سے زیادہ بہترین خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. سب سے زیادہ بہترین خاندان. دیکھو گستاخ نبی ہر زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوتے رہیں گے. یہ تو دشمن کا کام ہے کہ وہ تکلیف پہنچاتا ہے. دشمن کیسے کہتے ہی اسے جو تکلیف پہنچائے. اگر وہ تکلیف نہیں پہنچاتا تو اسے دشمن کوئی نہیں کہے گا. دشمن کا تو یہ کام ہے. اور ان کے خلاف آواز بھی اٹھانی چاہیے. دیکھو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر تمہارے نبی کے خلاف اگر کوئی کہہ دے کچھ تو تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ تو ہم کہیں گے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، ہم اسے جواب دیں گے. اگر کہا، اس نے پھر کہا کہ اگر تم جواب نہ دے سکے تو کم سے کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدس بیان کریں گے، پاک دامنی بیان کریں گے. اگر یہ بھی نہ کیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ اس آدمی کا، غور سے سنو، اس آدمی کا زمین کے نیچے رہنا زمین کے اوپر رہنے سے بہتر ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کو تو بیان کرنا ہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع تو کرنا ہی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی اپنے آپ پر توجہ دینی ہے کہ ہم جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے ہم نے کیا کیا، ہم نے سنت کو فالو کیا یا نہیں کیا. ہم نے جو محبت کا جو حق تھا، جیسے کہ شروع سے میں کہہ رہا ہوں، محبت کا جو حق تھا کیا اس کو ہم نے ادا کیا ہے یا نہیں کیا. اپنوں سے جو تکلیف پہنچتی ہے وہ بہت زیادہ سخت ہوتی ہے. جب تیر لگا تو درد کا اتنا احساس نہ ہوا غالب. جب تیر لگا تو درد کا اتنا احساس نہ ہوا غالب. زخم کا احساس تو تب ہوا جب دیکھا کمان اپنوں کے ہاتھوں میں. سبحان اللہ.
ہمیں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. آج جو امت پر حالات آ رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنے کی وجہ سے آ رہے ہیں. یہ سب سے پہلے اپنے اوپر توجہ دو, سب سے پہلے اپنے اوپر توجہ دو, تو یہ حالات خود بخود ہٹ جائیں گے, اور کوئی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ سامنے آ کر اس طرح کے وہ کلمات کہہ کر جائے اور دنیا میں وہ بالکل عام ہو جائیں. کسی کی مجال نہیں ہو سکے گی. ایک شعر کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر ہے: وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا گیا, انہوں نے کیا تعریف بیان کی ہے, سبحان اللہ, کہ احسن منک لم تر قط عین, آپ سے زیادہ حسین اور جمیل کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. واجمل منک لم تلد النساء, آپ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے آج تک نہیں جنے گی. واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب, آپ کو ہر عیب سے گویا اس طرح بری اور صاف کر کے پیدا کر دیا گیا. کأنک قد خلقت کما تشاء, گویا کہ آپ کو ایسے ہی پیدا کیا گیا ہے جیسے کہ آپ کی خود کی مرضی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.